بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک منفرد موضوع لے کر آئے ہیں اور وہ موضوع ہے حیات الحیوان یعنی اینیمل لائف۔ تو اینیمل لائف سے ناظرین آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے شیر کے بارے میں۔ شیر جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو شیر ایک مشہور و معروف درندہ ہے، اور ناظرین شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں۔ عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین، شیر کے کم و بیش 500 نام ہیں اور اس کے اتنے ہی صفات ہیں۔ شیر کے چند مشہور نام یوں ہیں: اسامہ، تاج، جخدب، حرس، حیدر، ظفر، صبا، صعب، زرغام، غضنفر، لیس، ورد۔ تو ناظرین، یہ شیر کے چند اہم نام تھے، اور شیر کی چند کنیات بھی ہیں، جیسے ابو ابطال، ابو حفص، ابو اخیاف، ابو زعفران، ابو عباس اور ابو حرس وغیرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اور وہ جنگلی جانوروں میں اشرف و افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے شیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر، سنگ دل، چالاک خو اور بدخلق ہونے کی وجہ سے ایک باروب بادشاہ کی ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے شیر سے قوت، دلیری، بہادری، جرت اور حملہ آوری میں مثال دی جانے لگی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شیر کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے۔ ناظرین، شیر کی کچھ قسمیں ہیں۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ اس نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے جیسا تھا، اور اس کی دم بچھو کی دم کی جیسی تھی۔ شاید عربی میں اسی شیر کو ورد کہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جو ایک بالشت کے برابر ہوتے ہیں۔ شیرنی جو ہے وہ شیر کی مادہ کو کہتے ہیں، اور حیوانات کے ماہرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا عجیب طریقہ ہے کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حصو حرکت لوتھڑا
ڈال کر 3 دن تک نگرانی کرتی ہے۔ پھر شیر اس ٹکڑے میں پھونک مارتا رہتا ہے تاآں کہ اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں اعضاء وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے۔ پھر یہ بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس دنیا کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بچے کی نشو و نما میں تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو اس کے ماں باپ حیوانی تربیت دے کر خود کفیل بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب حکایت ہے، لیکن ماہرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔ ناظرین، اب ہم شیر کی چند خصوصیات آپ کو بتاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی ضرورت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ اس کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا کھانا نہیں کھاتا، اور اپنا شکار کیا ہوا کھانا کھاتے ہوئے اس کا پیٹ جب بھر جائے تو بقیہ کھانا اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس کھانے پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو یہ بدخلق ہو جاتا ہے، یعنی بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے تو بے سدھ ہو جاتا ہے۔ شاید یہ انگریزی کا جو ایک مقولہ ہے کہ "A hungry man is an angry man", وہ شاید یہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ تو ناظرین، یہ شیر کی چند خصوصیات آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ یہ کہ شیر کا نمایاں وصف یہ ہے کہ یہ بہت بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور جبن بھی پایا جاتا ہے۔ جبن کا معنی بھی بزدلی ہی ہوتا ہے۔ شیر کی بہادری اور جرت سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، لیکن اب اس کی بزدلی کے بارے میں بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا جاتا ہے اور سلفچی کی کھنک سے خوف محسوس کرتا ہے۔ سلفچی ایک ایسے برتن کو کہتے ہیں جس پر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ دھونے کے لیے وہ برتن استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، اب تو خیر ہاتھ دھونے کے لیے سلفچی کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ شاید بعض ریستورانوں میں یا ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہو، وگرنہ گھروں میں تو اب اس کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شیر بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، اور شیر آگ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اب اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ ناظرین، شیر کوشش کے باوجود کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی اگر چاہے تو نہیں جا پاتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے جو ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ شیر جو ہے یہ طویل العمر ہوتا ہے، یعنی لمبی عمر پاتا ہے، اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ یعنی ناظرین، جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت سے فرمایا کہ تجھے شیر کھا جائے، چنانچہ شیر نے اسے لقمہ بنا لیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیر دھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا علیہم رضوان نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ فرمانا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تم کو شیر سے ڈر لگ رہا ہو تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بالدانیال والجب من شر الاسد۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت علی نے ارشاد فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ناظرین، شیر کی چند اور خصوصیات بھی ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن پر شیر کی چربی کی مالش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آتا، اور نہ ایسے آدمی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر گھڑیال شیر کی دھاڑ سن لیتا ہے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، یعنی وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مہینے کی پہلی تاریخ میں نر شیر کا پتا انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کے لیے عورت کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرغی کا وہ عارضہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہو درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد ہوا ہو تو پھر یہ کارآمد نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کا گوشت فالج کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کی کھال کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پیر میں کرنے سے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، اور پورے بدن پر مالش کرنے سے جون وغیرہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک ماہر نے لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر، گنٹھیا یعنی پاؤں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسے امراض سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ شیر کی پیشانی کی چربی گلاب کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام تو کیا بادشاہ تک مرعوب ہو جاتے ہیں، یعنی روب میں آ جاتے ہیں۔ طبری نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شیر کے پتے کا سرما استعمال کرے تو آنکھوں کی روشنی اور بینائی بڑھتی ہے۔ اگر کسی شخص کو یرقان ہو گیا ہو، یہ بھی ایک بیماری ہے یرقان، جو جگر کی بیماری ہے، جسے پیلیا بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے جائنڈس بھی کہتے ہیں، تو شیر کے پتے کو ایک دانق کے برابر، دانق جو ہے یہ ایک اکائی ہے، یہ تقریباً 4.25 رتی وزن کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دانق کے برابر آب اسبغول اور پودینہ میں ملا کر پلایا جائے تو بہت نفع بخش ہے۔ اگر کوئی شخص شیر کے فوطے یعنی خصیے کو بورک احمر و مستگی، بورک جو ہے یہ
اس کو پاپڑی، قابون اور بورہ ارمنی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا معدنی نمک ہے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس میں ملا کر خشک کرے اور باریک کر کے ستو میں نہار منہ بطور شربت استعمال کرے تو پیٹ کے ہر درد کے لیے مفید ہے، جیسے آنتوں میں اینٹھن ہو یا مروڑ ہو یا پسلی کے نیچے درد ہو یا رحم عورت میں درد ہو۔ نیز بواسیر و پیچش کے لیے بھی سود مند ہے۔ اگر کسی کو اختلاج کی شکایت ہو تو شیر کے دماغ کو پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کریں، یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کسی کو سستی، کاہلی کی شکایت ہو یا بدن میں جھائیاں پڑ گئی ہوں تو اس کی چربی کی مالش بہت مفید ہے، بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے شفا بخش ہے۔ اسی طرح اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے رگڑنے والی خوشبو میں ملا کر سفید داغوں پر لگائے تو یہ شکایت جاتی رہتی ہے۔ اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے برابر لے کر کسی شراب کے عادی کو بغیر بتائے ہوئے نوش کرا دیں تو وہ شخص شراب سے اتنی نفرت کرے گا کہ وہ شراب دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ اور اگر شیر کے پتے کو شہد میں ملا کر کنٹھ مالا میں لگایا جائے تو وہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کر لیا جائے اور پھر اس کی بدن پر مالش کی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔ تو ناظرین اور ہمارے معزز دوستو، آپ نے یہ شیر کی چند خصوصیات سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔